السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری پریشانیوں اور تکلیفوں کو دور فرما دے، اللہ رب العزت ہماری دعائیں قبول فرمائے، تو میرا عزیزوں سب سے پہلا عمل یہ ہے کہ یہ رجب کا مہینہ ہے، اور رجب کا مہینہ یہ ایک برکت والا مہینہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ایسے برکت والے مہینوں کے اندر عبادتوں کا ثواب بھی بڑھا دیتا ہے۔ تو سب سے پہلا کام تو یہ ہے کہ یہ جو مہینہ چل رہا ہے، اس مہینے کے اندر ہمیں اپنی عبادت کی طرف زیادہ توجہ دینا ہے، یعنی زیادہ سے زیادہ وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں ہمارا گزرے۔ دوسری بات کہ ہم گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں، جتنا ہم گناہوں سے بچیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا ہی ہمارے لیے جو ہے عبادت کرنا آسان کرے گا، اور گناہوں سے بچنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری پریشانیوں اور تکلیفوں کو اور مصیبتوں کو دور کر دے گا۔ انسان پر جو پریشانی اور مصیبت آتی ہے نا، وہ اس کے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے آتی ہے۔ تو یہ تو برکت والے مہینے ہیں، تو ان برکتوں والے مہینے کے اندر اپنے آپ کو زیادہ عبادت میں لگانا، اور اس کے ساتھ ساتھ گناہوں سے بچنے کی جو ہے بہت زیادہ کوشش کرتے رہنا کہ مجھ سے کوئی گناہ، کوئی خطا یا کوئی غلطی نہ ہو جائے۔ اور تیسری بات کہ ہم جس پریشانی اور مصیبت سے گزر رہے ہیں اور جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، تو یہ رجب کا مہینہ ہے، تو اس رجب کے مہینے میں کسی بھی دن ہم بعد نماز مغرب کے 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجہ پڑھیں۔ دیکھیں، انسان پر اور مومن پر جب کوئی پریشانی اور مصیبت آتی ہے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے، وضو کرتا ہے، وضو کرنے کے بعد جو ہے 2 رکعت صلاۃ الحاجہ پڑھتا ہے، اور اپنی پریشانی کے ختم ہونے کے لیے اور اپنی مشکلات سے دوری کے لیے اور مصیبتوں سے اور آزمائش سے نجات حاصل کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے 2 رکعت نفل نماز صلاۃ الحاجہ کی نیت سے پڑھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے بڑا خوش ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت اس کی حاجتوں کو پورا کر دیتا ہے۔ تو 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجہ کی نیت سے ہمیں پڑھنا ہے، اور پھر اس کے بعد یہ دعا پڑھنا ہے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ۔ یہ اتنی بہترین دعا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلائی ہے۔ جو کسی قرض کے اندر مبتلا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے اس کو قرض سے نجات دے دیں گے۔ اگر کوئی کسی پریشانی مالی اعتبار سے یا کاروباری اعتبار سے پریشان حال ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے حلال رزق کے دروازے کھول دے گا۔ تو اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک، اس دعا کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے یہ دعائیں پڑھنا ہے، اور ہر نماز کے بعد بھی ہم یہ دعا کثرت سے مانگا کریں، کسی بھی نماز کے بعد۔ اور اس کے ساتھ ساتھ سورہ کوثر، جو ایک بڑی اہم جو ہے بڑی زبردست فضائل اور فضیلت والی اور باکمال صورت ہے سورہ کوثر، کہ اس صورت کو 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجہ پڑھ کر کے اور سورہ کوثر 21 مرتبہ پڑھیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی حاجت کے لیے، اپنی ضرورت کے لیے اور اپنی آزمائشوں کے دور ہونے کے لیے اور مصیبتوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے گڑ گڑا کر کے دعائیں مانگے۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دعائیں ضرور قبول کرے گا۔ ایک اور بات یاد رکھیں کہ جب ہم اللہ کے سامنے دعا کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو اپنے دل کے اندر یہ یقین رکھے کہ میرے اللہ نے میری بات سن لی ہے، اور میرے اللہ نے میری بات سن لی ہے اور میری دعائیں قبول کر لی ہے۔ اتنا یقین کے ساتھ ہمیں دعا کرنا ہے، اور جب اس یقین کے ساتھ ہم دعا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہماری دعاؤں کو ضرور قبول فرماوے گا۔ تو سورہ کوثر کا عمل ہے 21 مرتبہ یہ ہمیں 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجہ پڑھ کر کے اور پھر اللہ سے اپنی حاجات کے لیے دعائیں کرنا ہے اور اپنی نمازوں کا اہتمام کرنا ہے۔ دیکھیے ہوتا کیا ہے کہ ہم فرض نمازیں تو پڑھتے نہیں ہیں اور صرف وظیفوں پر عمل کرنے کی کوشش کرتے۔ دیکھو
فرض نمازیں جو ہے نا وہ اہم ہے، وہ پہلے نمبر پر ہیں۔ جب تک ہم وہ نمازیں نہیں پڑھیں گے اور صرف عمل اور عملیات میں لگے رہیں گے تو پھر ہمارا کام کسی حال میں بننے والا نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے ہم گناہ کرتے رہے اور پھر ہم یہ سوچے کہ وظیفہ پڑھ لیں اور پھر اس کے بعد اللہ ہماری پریشانیوں کو دور کر دے گا، تو ایسا بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ تو فرض نمازوں کا اہتمام اپنی زندگی میں لازمی طور پر کریں، اپنے گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں، اور خصوصاً وہ مہینے جو عظمت والے مہینے ہیں اور جو برکت والے مہینے، رحمت والے مہینے ہیں، ان مہینوں کے اندر اپنے آپ کو گناہوں سے زیادہ بچانے کی کوشش کریں، کیونکہ ڈبل ثواب ملے گا تو گناہ کا بھی ڈبل گناہ ہوگا۔ اس لیے کوشش یہ کریں کہ گناہوں سے بچیں اور عبادت میں زیادہ لگیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔